میرے محترم بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ آئیے آج ہم بات کریں گے اچھی اولاد کس طرح سے بنے۔ اللہ کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کے مطابق اچھی اولاد کس طرح سے بنے۔ آئیے اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے اور سمجھ کر سنیں گے اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، اللہ کا محتاج بن کر سنیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا برا ہو جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی کہ اس نے اپنے ماں باپ کو، ماں یا باپ زندہ ہے اور نیک ہیں، بھلے ہیں، ان کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، ماں باپ کو دکھ نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ جو ماں باپ کو دکھ دے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب اگر ماں باپ جاستی کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ الگ ہوا، ان کے کرم ان کے ساتھ ہیں۔ جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنم میں جانے والا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نرک میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھا کرم کریں گے، وہ جنت والے ہیں، سورگ والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑھاپے کے سمے میں ادھک سیوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے تو اسے ادھک سیوا کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے بوڑھے اور کمزور ماں باپ کی پوری سیوا کر کے جنت کا حقدار نہ بنا تو اس سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے اچھے ویوہاروں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے سب سے اچھے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری ماں، یعنی 3 بار کہا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ماں باپ کی آگیا نہ ماننا ہے۔ ماں باپ کی آگیا، ان کا حکم نہ ماننا ہے۔ ماں باپ سے جھڑک کے بھی بات نہ کرو، اف کر کے بھی بات نہ کرو۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ ارتھات اگر تم ماں باپ کی آگیا مانتے ہو، ان کا حکم مانتے ہو اور ان کی سیوا کرتے ہو تو جنت کے ادھیکاری سمجھے جاؤ گے، اور اس کے وپریت یدی ان کی آگیا کا پالن نہیں کرو گے یا انہیں ناراض کرو گے تو نرک جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو بھی گالی دے گا، وہ اس کی ماں کو گالی دے گا تو دوسرا بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ یعنی سمجھے ہم بات کو، اگر آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو وہ بھی پلٹ کے آپ کے باپ کو گالی دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے کسی کو گالی دی تو اس نے اپنے ماں باپ کو گالی بکوائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کسی کو گالی نہ بکیں، گالی سے پرہیز کریں۔
اپنے جیون کو کامیاب بنائیں، نرک کی آگ سے بچنے کی محنت کریں۔ نہ معلوم دنیا میں کس کے دن باقی بچے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہوش میں آئیں اور جاگیں۔ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جیسے ماں باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلی ہیں، باپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماں باپ دنیا میں ہیں تب بھی، نہ ہیں تب بھی اچھا سلوک کریں ان کے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ یعنی بات سمجھے ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے رہنا، ان کی بخشش اور معافی کے واسطے اللہ سے دعا مانگنا، ان کا یدی کسی سے کوئی قرار یا وعدہ ہوا ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ناتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا، یہ ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ماں تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہاری کوئی خالہ موسی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، خالہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی سیوا اور اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ، تمہاری معافی قبول کر لے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کی سیوا و آگیا پالن کرو، ان کا حکم مانو، تمہاری اولاد تمہاری آگیا کا پالن اور سیوا کرنے والی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کسی اور سے منسوب کرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ آدمی کی انسانیت اتنی گر گئی ہو کہ وہ اپنے اصل باپ کو چھوڑ کر کسی اور پیسے والے کو یا کسی طاقتور کو اپنا باپ بتانے لگے جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہو گئی۔ بات سمجھیں؟ تو اس طرح سے ہم دکھاوا نہ کریں، اس چیز سے ہم بچیں۔ ارتھات اگر کوئی ویکتی اپنی بڑائی پرکٹ کرنے کے لیے، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے اپنے خاندان کو سماج کے بڑے لوگوں سے جوڑ کر بناتا ہے تو اس کا یہ کام بالکل غلط ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے اونچے خاندان سے جوڑے، بڑے اونچے سماج سے جوڑے، یا جو جاتی ہے اس سے بڑھ چڑھ کر بتائے، یہ غلط ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں میرے گھر آئی، وہ اس سمے تک ایمان نہیں لائی تھی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری ماں آئی ہے اور وہ مجھ سے اچھے ویوہار کی امید کرتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی ماں کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے، ہم غور کریں، بات کو سمجھیں، اپنے جیون کو برباد نہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اسلام دھرم کے اندر انسان کے جیون جینے کا ہر طریقہ بتایا ہے۔ کاش کہ انسان اللہ کا محتاج بن کر بات کو سمجھے اور بات پہ غور کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی سچی راہیں دکھا دے گا۔ جتنا میں نے اللہ کے علم کو، جیسے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور لوگوں میں پھیلائے، انشاءاللہ میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ میں جتنا اللہ کا علم حاصل کرتا ہوں اور جتنا پھیلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی ہوش میں لاتا ہے، دنیا کا نشہ دور کرتا ہے، دنیا کا دھوکہ ہٹاتا ہے اور سچائی کو دکھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ بھی اس کام کو کریے،
یہ آپ ہماری جو بیان سن رہے ہیں اس کو لوگوں میں پھیلائیے، واٹس ایپ پہ پھیلائیے، اور ہمارا چینل اوروں کو بھی بتائیے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریے اور گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور بھائی جلدی سے جلدی اپنے جیون کو کامیابی کی طرف بڑھائیے، جنت کی طرف بڑھائیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، ہر پرکار کی برائی سے بچیے، ہر پرکار کی اچھائی پر چلیے، اور جلدی سے جلدی اپنے جیون کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ نامعلوم کس کا وقت کب آنے والا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا تو کوئی ہمیں دنیا کی طاقت، کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گی، کوئی ہمیں روک نہیں پائے گا، ہمیں یہاں سے اکیلے جانا پڑے گا، اور جس مالک نے جیون دیا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو بھئی ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ہماری باتیں سمجھ کے سنی ہوں گی، عمل کرنے کی نیت سے سنی ہوں گی، اللہ کا محتاج بن کے سنی ہوں گی۔ اور بھئی ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو اس کو نظر انداز کر دیں، اور ہم جس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس پہ غور کریں۔ ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے، صرف بے خطا اللہ ہے یا نبی معصوم ہوتا ہے۔ تو بھئی غلطیوں کی طرف نگاہ نہ ڈالیں، جس بات کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں، یہی انسانیت کی راہ ہے۔ سیدھی راہ اللہ کی ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کو سیدھی راہ سے سمجھیں گے وہی سچائی کو سمجھ پائیں گے، اور جو ٹیڑھی میڑھی راہیں پکڑیں گے، کسی کی بات سن کے اس میں نکتہ چینی کریں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے، وہ کبھی سیدھی راہ پر نہیں آ پائیں گے۔ دو ہی راستے ہیں انسان کے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ تو اچھائی نرم ہے، برائی سخت ہے، تو اچھائی کو پسند کریں، بھلائی کو پسند کریں، اور بھائی سچائی پر چلنے کی کوشش کریں، بھلائی پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، اور پوری محنت کریں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ پائیں اور اپنے آپ کو کامیاب بنا پائیں۔ اس لیے بھائی بات کو سمجھیں، اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔